حضرت مولانا مختار احمد صاحب مدنی دامت برکاتہم، علماء کرام، اساتذہ جامعہ اور طلباء کے وہ سرپرستان جو رات سے یہاں آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ علماء کرام جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ اللہ کس بات پہ بخش دے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک شخص شرابی کبابی تھا اور اس کے گھر والے اس سے تنگ تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ جس انتقال کے بعد اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا، 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے سوچا کہ اس کا باپ تو اللہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کیوں نہ اس کے بیٹے کو، اس معصوم کو دینی تعلیم کے لیے کسی مکتب میں پہنچا دوں، کسی مدرسے میں لے جاؤں۔ 4 سال کا ہوگا وہ بچہ ماں نے لے کر گئی اور بڑی معصوم زبان میں اور بڑی توتلی زبان میں وہ پڑھ رہا تھا، پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو کہا اللہ نے اس کے باپ کو بخش دیا کہ جس کا معصوم بیٹا ہم کو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا کہے، اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیں، اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ علماء ہمارے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے حدیث پاک ہے، جیسے حافظ قرآن کے لیے ہے کہ حافظ قرآن من احل حلالہ وحرم حرامہ، جو حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جان کے عمل کرے، تو اس حافظ قرآن کے خاندان سے ایسے 10 لوگوں کی وہ سفارش کر کے مغفرت کر کے کروا کر جنت میں داخل کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایسی علماء کرام کے بارے میں کہا۔ اور جو لیتا ہے علم وہ تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث لائے، فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے بھی اس علم کو لیا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت ہے۔ علم حاصل کر کر یہ 31 طلبہ نوجوان جا رہے ہیں اور ان نوجوانیوں کو اللہ قبول فرمائے، آخری سانس تک ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور حفیظ جالندری کا شعر ان کا عزم ہو، ان کا نشانہ ہو کہ تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ کچھ کام کر جائیں، کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرے، وہ نوجوان عالم بھی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہو وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرش یوم لا ظل لہ الا ظل عرش۔ 7 قسم کے آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ نمبر 2 پر فرمایا وہ شاب
نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزری ہو۔ میں ان نوجوان علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے سرپرست جو آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اور اقبال نے ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے، آمین وآخر دعوان الحمدللہ۔